تو صبح کی نماز کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہے سرکار کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے آقا آج میں بہت پریشان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کس بات سے پریشان ہو؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بہت بڑا کوئی نقصان ہو گیا؟ عرض کرتے نہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، رات بھر ہمارے سب سے اندر والے کمرے سے، جہاں آدمی خزانہ رکھتا ہے نا، کمرہ پھر کمرہ پھر کمرہ، تاکہ چور آسانی سے وہاں نہ پہنچ سکے۔ اب دیکھو صحابہ کرام کا عقیدہ، سبحان اللہ، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سب سے اندر والے سب سے قیمتی کمرے سے رات بھر مجھے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آتی رہی، سبحان اللہ، قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے، اور یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی۔ کلی کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے؟ کلی بند رہتی ہے، اور وہ جب کلی بہاریں چھیڑتی ہیں تو کلی کھلنے لگتی ہے، کیا پیارا منظر ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا غنچہ دہن ہے، سبحان اللہ، سرکار کا منہ ہمارے لبھائے مبارک سے بند ہے، لیکن جب سرکار خوش ہوتے ہیں، محبت کی باتیں ہوتی ہیں، تو سرکار کلی جس طرح کھلا کرتی ہے ویسے ہی ہمارے آقا کے لبھائے مبارک کھل جایا کرتے ہیں۔ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، اور یوں لرکشا ہوئے کہ گلستان بنا دیا۔ اے ابو بکر کیا کہا تم نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے گھر کے کمرے کے اندر کمرہ، کمرے کے اندر کمرہ، سب سے اندر والے کمرے سے رات بھر مجھے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی، درود و سلام کی آواز آتی رہی۔ یا رسول اللہ میں رات بھر تو بستر پہ لیٹا رہا، سوچتا رہا، دیکھتا رہا، ہمت نہیں پڑی، لیکن تہجد کے وقت جب میں بیدار ہوا تو میں اس کمرے میں گیا۔ کیا دیکھا تم نے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کمرے میں گیا، آواز آتی رہی، آواز والا دکھائی نہیں دیا، درود و سلام کی آواز آ رہی ہے مگر کون پڑھ رہا ہے دکھائی نہیں دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، کون کر رہا ہے تلاوت پتہ نہیں چل پا رہا ہے۔ بہت غور کیا میں پریشان ہو گیا۔ یا رسول اللہ فجر کی نماز کے بعد آپ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں، میری مدد فرمائیے۔ صحابہ کرام کا عقیدہ، سبحان اللہ، صحابہ کرام کا عقیدہ پریشانی کا حل کہیں نہ ملے، اللہ کے پیاروں کے پاس پہنچ جاؤ، پریشانی کا حل مل جائے گا۔ ورنہ ابو بکر صدیق کو کیا چاہیے تھا؟ مسجد میں تو گئے تھے نا، فجر کی نماز کہاں جنگل میں پڑھی تھی؟ مسجد میں پڑھی تھی نا۔ وہی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے اے پروردگار تو میری مدد فرما، میری مشکل کو حل کر دے، مگر نہیں، اللہ کے گھر میں اللہ سے فریاد نہیں کر رہے، رسول اللہ سے فریاد کر رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا کہ رسول اللہ سے فریاد کرنا یا اللہ والوں سے فریاد کرنا یہ ناجائز شرک و بدعت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام کی عظیم سنت ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ رات بھر تو نہیں دیکھا، تہجد کے وقت جب اٹھا کمرے میں گیا، تلاوت کرنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے، درود و سلام پڑھنے والا نظر نہیں آ رہا ہے، آپ پر درود و سلام پڑھا جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ ذہن خلجان میں مبتلا ہے، میری مدد فرمائیے۔ اب ہمارے آقا مسکرا رہے ہیں، سبحان اللہ، جنت کے پھول کھل رہے ہیں، کلیاں چٹک رہی ہیں، غنچے مسکرا رہے ہیں۔ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، دیکھو غیب دان نبی، سبحان اللہ کا حضور سے، غیب دان نبی ہو تو ایسا جیسا ہمارا نبی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے بھائی یہ تو آواز دینے والے کو تلاش کر رہے ہیں کہ کون آواز دے رہا ہے، لیکن سرکار کیا پوچھ رہے ہیں؟ سرکار پوچھ رہے ہیں اے ابو بکر کیا ہمارے بال تمہارے گھر میں تو نہیں ہیں؟ سبحان اللہ تعالی، کیا ہمارے منہ مبارک تمہارے گھر میں تو نہیں؟ کیا ہمارے مقدس بال تمہارے گھر میں تو نہیں؟ ہاں یا رسول اللہ قسمت کھل گئی تھی کل، سبحان اللہ، کل قسمت کھل گئی تھی، جب آپ حجامت بنوا رہے تھے تو اس غریب کو بھی آپ کے بال مبارک کا کچھ تھوڑا سا تحفہ ملا تھا۔ جان سے زیادہ قیمتی ہے سرکار کے، جان سے زیادہ
कीमती हैं, और मुझे तो कह लेने दो ईमान से ज्यादा कीमती है मुस्तफा। इसीलिए तो अल्लाह हज़रत ने कहा है ना, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अबू बकर, क्या तुम्हारे घर में मेरे बाल तो नहीं है? अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, कल मुझे भी थोड़ा सा तबर्रुक मिला था, मैंने बड़ी जान से ज्यादा इज्जत देकर उसको अच्छे कपड़े में या कागज में लपेट कर मैंने जहां मैं खजाना रखता हूँ वहां रखा। सुभान अल्लाह। अंदाजा करो, इधर उधर फेंक नहीं दिया कि मिल गए हैं चलो मिल गया, बाहर वाले कमरे में रखते हैं, किसी का भी हाथ लग जाए, किसी की भी नापाक नजर पड़ जाए, नहीं, ईमान का मामला है। घर का सबसे कीमती कमरा जहां सबसे कीमती सामान रखा जाता है, वहां मैंने या रसूल अल्लाह आपके मुकद्दस बालों को लपेट कर रख दिया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए अबू बकर मुबारक हो, जहां मोहम्मद रसूल अल्लाह के बाल रहते हैं वहां फरिश्ते आकर कुरान पाक की तिलावत किया करते हैं।